السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق بہت سارے شبہات، اشکالات اور اس کے ازالہ سے متعلق باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں، ان نکاح کے مقاصد، فوائد، ثمرات، حکمتیں کس طرح کی ہیں، آپ کی سیرت کی روشنی میں، ازواج مطہرات سے نکاح کے پس منظر کی روشنی میں ایک مسلمان کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیر تو غیر ہیں، وہ دشمن ہیں، اعداء ہیں، انہیں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اس میں کمیاں تلاش کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دلیل اور حجت کی روشنی میں گہرائی کے ساتھ آپ کی سیرت کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکاح کو کن بنیاد پر اختیار کیا ہے، وہ کون سے وقتی اور سماجی حالات تھے، وہ کون سی ضرورتیں تھیں جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیوی کو کس وقت اور کیسے اپنی زوجیت میں لیا، اس کے مقاصد کیا تھے۔ آپ دیکھیں کہ 10واں نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب سے کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہا یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی ہے۔ بنو نذیر کے سردار یہ حیی بن اخطب بڑی ناز و نعم میں پلی تھی، اور آپ کی والدہ کا نام برہ بنت سموئیل تھا یا برہ بنت سموئیل تھا۔ یہ غزوہ خیبر میں اپنے شوہر کے قتل کے بعد مسلمانوں کے حصے میں آئیں، وہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو حضرت صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے 2 شوہروں کی بیوہ ہیں۔ ان سے پہلے پہلا نکاح ان کا سلام بن مشکم قرظی سے ہوا تھا، جو قبیلے یہودیوں کا مشہور قبیلہ قریظہ ہے، یہ اس قبیلے کا شاعر تھا۔ ان کا پہلا نکاح اس سے ہوا، لیکن کسی انبن کی بنیاد پر اس نے ان کو طلاق دے دیا۔ اور پھر ان کا دوسرا نکاح کنانہ بن ابن الربی ابن الحقیق النظری سے، قبیلے بنو نذیر جو یہودیوں کا معروف قبیلہ تھا، اس قبیلے میں ان کا نکاح ہوا، اور یہ شخص جو ہے مارا گیا۔ جنگ خیبر سن 7 ہجری میں پیش آئی، ہجرت مدینہ کے 7ویں سال، جس میں ان کے شوہر کا لڑتے ہوئے قتل کیا گیا۔ دونوں سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ چونکہ بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھی، تو جب بعض مسلمانوں کے حصے میں آئیں، غریب مسلمانوں کے، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ انہیں اپنے نکاح میں لے لیں، اس لیے کہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، اور آزادی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ دیکھو، آپ چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اپنے قبیلے سے جا کے مل جاؤ، اور اگر تم پسند کرو تو اسلام کو قبول کر لو، اور میں تمہیں اپنی زوجیت کے اندر داخل کر لوں گا۔ انہوں نے اپنے خاندان، اپنے باپ کے بالمقابل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کی شخصیت کو ترجیح دیا، اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا آپ سے نکاح کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا
اور اسی آزادی کو اللہ کے نبی نے مہر بنا دیا. اسی آزادی کو اللہ کے نبی نے مہر بنا کر ان سے نکاح کیا. آپ اگر غور کریں گے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی. کہا دیکھو تمہارا باپ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا, اللہ نے اسے قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری, یعنی دین کی اتنی سمجھ. کہتی اللہ کے نبی ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اس لیے اگر باپ کو دشمنی تھی تو وہ محروم رہا ہدایت سے, حق سے, لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے صدق دلی کے ساتھ آپ کے دین کو قبول کیا ہے اور آخری حد تک آپ سے وفاداری کا ثبوت دوں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں بڑی ہی فراست مند خاتون, چونکہ پہلے سے ان کے پاس دینی تعلیمات تھی, ایک دین تھا یہودیانہ, ایک مذہب تھا. اور اس کی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئی تو دین حق کی تلاش میں, اس کے علم کو حاصل کرنے میں وقف کر دیا, اور مختصر سالوں کے اندر فقاہت میں, اجتہاد میں, فقہ میں, حدیث میں, تفسیر میں اپنا ایک مقام پیدا کیا. اور اس طور پر دین کی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ساری آپ کی روایات کو انہوں نے بیان کیا. بہت سارے صحابہ نے آپ کی طرف رجوع کیا, مسائل میں آپ سے استفسار کیا. آپ کی خدمتوں کے نتیجے میں آپ کے بھتیجے اور اس طرح سے کئی لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے آپ کی محنت کی بدولت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے نکاح کیا اس کا ایک پس منظر یہودیوں کی دشمنی کو کمزور کرنا تھا. بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ 3 قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے, اور ان کی باطنی خباثت, ان کی دشمنی یہ بالکل آیا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنی سازشیں کیا انہوں نے. حق واضح ہونے کے باوجود, جاننے کے باوجود کہ اللہ کے آخری نبی ہیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, حق و ہدایت سے محروم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تمنا تھی, ایک خواہش تھی کہ یہ اتنے قریب ہیں شاید کہ اسلام میں داخل ہو جائیں, لیکن ان کی بدباطن خباثت اور دشمنی نے ان کو اسلام قبول کرنے کی راہ میں یہ رکاوٹ بنی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر کوششیں کی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے دلوں کو اسلام کے تئیں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے کوشش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا, 60 سال کی عمر ملی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مرتبے پر فائز کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ایک مقصد کے تحت ہے, اور اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ازواج مطہرات کے ان پاکیزہ سیرت اور ان کے خدمات کی روشنی میں کثرت نکاح کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.